السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان پر جو گفتگو چل رہی ہے اس میں یہ محنت، ریاضت کرنا جو ہے اللہ کے اعمال میں یہ کتنا اہم اور ضروری ہے، اس کا تذکرہ آپ کے روبرو پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی فیض ایسا پھیلایا کہ پورے ملک میں جہاں جائیں ان کے شاگردوں کے مدارس نظر آتے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی خدمت کے باغ لگائے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں عمرے پر گیا تو میں جتنے دن بھی حرم شریف میں رہا، میری ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف کے اندر اور امام کے بالکل پیچھے ادا ہوتی تھی۔ ہمارے لیے تو یہ ناممکن بات ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے وہاں ایک دن بھی کبھی ایسا نہیں گزارا۔ وہاں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ ہر نماز پہلی صف میں پڑھنا مشکل ہوتی ہے۔ اگر آدمی اس کے لیے آگے جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتا، پھر ہر نماز پہلی صف میں پڑھنا اور وہ بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور پھر امام کے پیچھے پڑھنا کتنا دشوار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہی رہے ہوں گے اور میرا خیال ہے کہ وہ وضو کر کے مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے اور عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آتے ہوں گے۔ اللہ اکبر! جب ہمارے بزرگوں کی جانب سے ایسے مجاہدے ہوا کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی بارش بھی ہونے لگتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ حج پر تشریف لے گئے۔ آپ عالم بھی تھے اور عمر طویل تھی۔ آپ مکہ مکرمہ میں 13 دن رہے اور ان 13 دنوں میں نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نہ آپ کو پیشاب آتا تھا اور نہ ہی پاخانہ آتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ حضرت فرماتے تھے میں کالا کتا اس پاک دیس کو کیسے ناپاک کر سکتا ہوں؟ آپ 13 دنوں میں حج کر کے وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔
یہ ان کی کرامت تھی، مگر ایسی کرامت بھی انہی کو ملتی ہے جنہوں نے مجاہدے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہم ایک دن میں کتنی مرتبہ بیت الخلاء میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مخالفت نفس کے لیے 4 مجاہدے ہیں۔ 4 مجاہدوں میں قلت طعام یعنی تھوڑا کھانا، تھوڑا سونا اور تھوڑا بولنا، قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے میل جول کم رکھنا۔ چونکہ ہم کمزور ہیں، اس لیے آج کے دور میں 2 مجاہدے باقی ہیں، اور 2 مجاہدوں میں چھوٹ دے دی گئی ہے۔ قلت طعام اور قلت منام میں آسانی دے دی گئی ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جتنی بھوک ہو اتنا کھا لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت کتنا کھایا کروں؟ انہوں نے فرمایا، اچھا کھا اور کام اچھی طرح کر۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس بیل کو مالک خوب کھلائے اور وہ بیل کام بھی خوب کرے تو مالک کو خوشی ہوتی ہے، اور اس کو کھلانا برا نہیں لگتا۔ ہماری گائیں دودھ دیتی ہیں تو دل کرتا ہے کہ ان کے منہ میں لقمے ڈالے جائیں۔ اسی طرح جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اس بندے کا کھانا اللہ تعالیٰ کو بھی برا نہیں لگتا۔ ہاں، جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے، اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اطاعت بھی اسی کی کریں۔ پہلے زمانے کے بزرگ متواتر 1 مہینے تک پانی کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اب اتنے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں قوا پہلے ہی ضعیف ہیں۔ جو اس طرح کی مجاہدے کرے گا وہ تو ہڈی بن جائے گا، اور بیماریاں اس پر حملہ کر دیں گی، جس کی وجہ سے وہ عبادت کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ آج کے دور میں عبادت بھی وہی کر سکتا ہے جس کے جسم میں طاقت ہے۔ اب میں 2 دن بھوکا رہوں تو کیا خیال ہے کہ تیسرے دن میری آواز مجمع تک پہنچ جائے گی؟ نہیں، بلکہ آواز بھی نہیں نکلے گی، بلکہ آ آ آ کر رہا ہوں گا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق کھاؤ، یہ بھی نہیں کہتے کہ دن میں 5 مرتبہ کھانا کھاؤ، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ دن میں صرف 1 لقمہ کھاؤ۔ ہاں، اگر محسوس کریں کہ نفس کے اندر سرکشی زیادہ ہے اور دماغ میں ہر وقت نفسانی، شیطانی اور شہوانی خیالات بھرے رہتے ہیں، اور طبیعت پر شہوت کا غلبہ رہتا ہے، اور زندگی بھی ایسی ہے کہ نکاح کی صورت حال نہیں، تو اب اس کو بھوکا رکھو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایسی صورتحال میں روزے رکھو، پھر 2-4 روزوں سے کام نہیں بنتا، بلکہ ڈٹ کر روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ ایک دن روزہ رکھیں اور دوسرے دن افطار کریں۔ دوسرے روزے والے دن تو پکا روزہ ہو، اور افطار والے دن بھی اتنا کھائیں کہ نام تو افطار کا ہو لیکن حقیقت میں وہ بھی روزے کی طرح ہو۔ جب نفس کو اس طرح لمبے عرصے تک بھوک دی جاتی ہے تو پھر یہ سیدھا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سب مستیاں پیٹ بھرے کی مستیاں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فاقے کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ کسی نے کہا، حضرت فاقہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کی فضیلت بیان کی جائے؟ فرمایا، ہاں، یہ فضیلت بتانے والی چیز ہے۔ اگر فرعون کو زندگی میں فاقے آئے ہوتے تو وہ کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا،
وہ تو بادشاہ تھا اسے فاقے کا کیا پتہ۔ انگریزوں میں مشہور ہے کہ کسی ملک کے لوگوں نے مہنگائی اور بھوک کے خلاف ہڑتال کی اور جلوس نکالا۔ بادشاہ اور اس کی ملکہ دونوں نے جلوس دیکھا۔ ملکہ نے بادشاہ سے پوچھا کہ لوگ نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ اس لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ روٹی کھانے کو نہیں ملتی۔ وہ کہنے لگی، اچھا اگر روٹی نہیں ملتی تو ان سے کہیں کہ وہ ڈبل روٹی کھا لیا کریں۔ اس بیچاری کی زندگی محل میں گزری تھی، اسے کیا پتہ تھا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ ایک نکتے کی بات سنیے، جو بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا سمجھے وہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ پکی بات ہے کہ خدائی کا دعویٰ وہی کرے گا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں کبھی بھی کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے کہ عورت اپنے آپ کو ہمیشہ مرد کے ماتحت سمجھتی ہے اور مرد کو اپنے آپ پر فوقیت دیتی ہے، چونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مرد میرا بڑا ہے، مثلا یہ میرا باپ ہے، یہ میرا خاوند ہے، یہ میرا بھائی ہے، لہٰذا کبھی کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ احادیث میں کم کھانے کے فضائل اور زیادہ کھانے کی قباحت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تفکر کرنا نصف عبادت ہے اور کم کھانا پوری عبادت ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو بہت تفکر کرے اور بہت بھوکا رہے، اور اللہ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو بہت کھائے پیے اور بہت زیادہ سوئے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص پیٹ بھر لیتا ہے اسے آسمان کی بلندی کی طرف راستہ نصیب نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ زیادہ کھا پی کر اپنے دل کو مردہ نہ بناؤ، اس لیے کہ دل کھیت کی مانند ہے اور زیادہ پانی سے بھی کھیت مرجھا جاتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کم کھانا زیادہ پسندیدہ ہے، مگر اس کے باوجود کچھ لوگ بسیار خوری کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ 1974 میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جیل بھرو تحریک چلائی تھی، جس کے نتیجے میں حکومت نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا۔ لوگ خود گرفتاریاں پیش کرتے تھے، مسجدوں میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ حضرات اکٹھے ہو جاتے تھے اور سب علماء ختم نبوت کے عنوان پر تقریریں کرتے تھے۔ تقریریں کرنے کے بعد 15-20 نوجوان جو گرفتاریاں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، وہ گلے میں پھولوں کا ہار ڈال لیتے، جلوس نکالا جاتا اور وہ نوجوان جلوس کے آگے آگے ہوتے اور خوب نعرے لگتے اور پولیس اسی جلوس کے آگے آگے چل رہی ہوتی تھی۔ یہاں جلوس ختم ہوتا، وہاں پولیس ہار پہننے والے لوگوں کو گاڑی میں بٹھا کر جیل لے جاتی تھی اور باقی لوگ گھروں کو چلے جاتے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ یہ لوگ اخلاقی مجرم تو تھے نہیں، یہ تو شرفا تھے۔ ان میں جہاں علماء، حفاظ اور قراء ہوتے تھے، وہاں دنیا کے پڑھے لکھے نوجوان بھی ختم نبوت کے جذبے سے سرشار گرفتاریاں پیش کرتے تھے۔ یہ بات پولیس بھی جانتی تھی، اس لیے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی تھی، ان کو گاڑیوں میں بٹھا کر لے جاتی اور ان کو جیل میں لے جا کر چھوڑ دیتی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ وہ باہر کی بجائے جیل کے گیٹ کے اندر ہوتے تھے۔ جیل کے اندر مسجد بنی ہوتی تھی، وہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے اور ادھر ادھر گھومتے پھرتے بھی تھے۔ اسی دوران ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی گرفتاری پیش کروں۔ حضرت صاحبزادہ صاحب بہت ہی دلیر اور جی دار بندے تھے، اللہ ایسا نیک بیٹا ہر ایک کو دے، آمین۔
ایک دن حضرت نے بھی گرفتاری پیش کر دی، پولیس نے ان کو جیل میں پہنچا دیا۔ گرفتاریاں پیش کرنے والے جو نمایاں اور خاص بندے ہوتے تھے ان کو پولیس اسی شہر میں نہیں رکھتی تھی بلکہ انہیں کسی دوسرے شہر میں بھیج دیتی تھی۔ چنانچہ پولیس نے انہیں کسی دوسرے جیل میں رہنے کے لیے بھیج دیا۔ اس وقت وہ ضلع کا صدر مقام تھا۔ اللہ کی شان کہ ایک بزرگ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ بھی گرفتار ہو کر جیل آئے اور شیخ القرآن کے نام سے مشہور تھے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ نے سوچا کہ مولانا صاحب عالم دین ہیں، ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، اور صاحبزادہ صاحب جو ہے پیر کے بیٹے ہیں اور ان کے بھی ہزاروں مرید ہیں، اس لیے ان دونوں کو ایک ہی کمرے میں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ان دونوں حضرات کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا۔ دن میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان کی ملاقات کے لیے روزانہ پہنچے ہوتے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی ملاقات کے لیے آتا تو کوئی مٹھائی کا ڈبہ لاتا، کوئی بسکٹ لاتا اور کوئی کھانے کی کوئی چیز لاتا۔ ان دونوں کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر لگ جاتا تھا۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہاں اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر ہم روزانہ چائے بنا لیا کریں اور یہ مٹھائی اور بسکٹ وغیرہ سے ان کو ناشتہ کروا دیا کریں تو روز بروز نکلتا بھی رہے گا اور مہمان نوازی بھی ہوتی رہے گی۔ چنانچہ یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن ہم آ کر بیٹھے تو بات چیت کی کہ ہم نے کل کے لیے فلاں بندے کو بھی دعوت دی ہے اور فلاں کو بھی۔ تو چکوال کا ایک آدمی تھا، اس کا نام مولا بخش تھا، وہ بھی ختم نبوت کے شوق میں جیل آیا ہوا تھا۔ مولانا غلام اللہ خان نے فرمایا کہ میں نے مولا بخش کو بھی دعوت دی تھی۔ حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے سنا کہ مولا بخش کو بھی دعوت دے دی ہے تو میں بہت ہی پریشان ہوا۔ مولانا صاحب نے فرمایا تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کیا آپ نے واقعی مولا بخش کو دعوت دی ہے؟ فرمایا کہ ہاں میں نے اس کو بھی دعوت دے دی ہے۔ میں نے کہا پھر تو دوسروں کے لیے کھانا کم پڑ جائے گا۔ انہوں نے فرمایا ہم فجر کی نماز پڑھ کر پہلے مولا بخش کو بلائیں گے اور سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیں گے، وہ جتنا چاہے گا کھا لے گا اور جو بچے گا اس کے حساب سے اور مہمانوں کو بلا لیں گے۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ تجویز ٹھیک ہے۔ حضرت قاسمی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے حساب لگایا تو میرے پاس 10 کلو مٹھائی پڑی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر کوئی ایک پاؤ مٹھائی بھی کھائے تو 40 بندوں کا ناشتہ تیار ہو جائے گا۔ عام طور پر آدھا پاؤ مٹھائی بھی مشکل سے کھائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس فوجیوں والے بڑے بڑے مگ تھے جن میں 3 کپ چائے آ سکتی تھی۔ میں نے پانی کے 40 مگ ڈالے اور اوپر سے دودھ ڈالا اور چائے بنائی۔ اندازہ تھا کہ ہر آدمی 1 مگ چائے پیے گا اور 1 پاؤ مٹھائی کھائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تہجد کے بعد انتظام کر دیا تھا اور اس کے بعد نماز پڑھنے چلا گیا۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز سامعین، ناظرین، ہماری معزز ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے اور یہ تذکرہ واقعہ بھی جو ہے ادھورا ہی چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی بقیہ کڑی جو ہے اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔